الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی شہزادی کے تمام پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اسلامک ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، روزانہ کی طرح۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں، اور ہم آپ کو ہر ویڈیو میں اولاً یعنی اپنا موضوع، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سناتے ہیں، اور ہر ویڈیو سے پہلے ہم آپ کو درود پاک کی یہ ایک فضیلت لازمی بتاتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اب چاہے چھوٹا درود پڑھیں یا بڑا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ درود پاک تو درود پاک ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر درود کی اپنی شان ہے، اپنی برکت اور اپنی فضیلت ہے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے تمام پیارے ویورز، ہمارا یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ ہمارے جینے کا کیا مقصد ہے، مقصد حیات۔ آج بھی ہم کچھ اچھی باتیں اسی کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیارے ویورز، اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کی انمول نعمت سے نوازا ہے۔ بس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو، وہ بھی بھلا کوئی بندہ ہے، کیونکہ بے بندگی رضائے خداوندی کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک سورۃ الملک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کس کا کام اچھا ہے سے مراد یہ ہے کہ کون زیادہ مطیع اور مخلص ہے۔ میرے پیارے ویورز، معلوم ہوا دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جس میں اللہ عز و جل نے ہمیں آخرت میں ہونے والے تمام امتحان کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ بروز قیامت یہ معلوم ہو سکے کہ ہم سے کون اطاعت خداوندی کا پیکر بنا رہا اور کس کا شمار نافرمانوں میں رہا۔ ہمیں اس امتحان کی تیاری کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کا جو مخصوص وقت دیا گیا ہے، ہمیں اسی دورانیے میں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے بسر کرنی چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اخروی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ نے اس مختصر سی دنیاوی زندگی میں کیا کوشش فرمائی ہے؟ آئیے ذرا دنیا میں کامیابی کے حصول کے لیے ہونے والے کسی بھی امتحان کا اخروی امتحان کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم دنیاوی اور اخروی امتحان میں سے کس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، کس کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر امتحان کے لیے ایک مخصوص نصاب ہے، اسی طرح اخروی امتحان کے لیے بھی ایک مخصوص نصاب متعین ہے، جسے ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی نصاب مختلف مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے، اردو، مطالعہ، پاکستان، انگلش وغیرہ، اسی طرح اخروی نصاب بھی مختلف چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے عبادات اور معاملات وغیرہ۔ جس طرح دنیاوی امتحانات میں کامیابی کے لیے ہر فن اور مضمون میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اخروی امتحان میں کامیابی کے لیے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی خدمت میں حاضری کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ دور کو مقابلے کا دور کہا جاتا ہے، اور اس فضا میں سب سے آگے بڑھ جانے کی آرزو شرکائے مقابلہ کو رات دن محنت اور کوشش پر ابھارتی رہتی ہے۔
مگر اخروی امتحان میں مقابلے کی کوئی فضا ہے، نہ سب سے آگے بڑھ جانے کی کوئی آرزو، کیونکہ یہ امتحان اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہوگا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہوگا اور اس میں کامیابی اپنی جدوجہد اور کوشش کے بل بوتے پر ہی ممکن ہوگی۔ اور دنیاوی امتحان بعض اوقات تقریری یا عملی ہوتا ہے، مگر اخروی امتحان میں علم و عمل کی جانچ دو طرح ہوگی۔ تفتیش ہوگی کہ یہ کام کیا تو کیوں، کیسے اور کس کے لیے کیا، اور نمبر 2، نیکیاں اور برائیاں میزان پر تولی جائیں گی۔ اب یہ دنیا میں کی گئی کاوش پر منحصر ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ دنیاوی امتحان میں ناکام ہو جانے کی صورت میں دوبارہ امتحان دینے کے لیے بھی مہلت مل جاتی ہے، مگر اخروی امتحان میں ناکامی کی صورت میں دوسری بار مہلت کبھی نہیں ملے گی، لہٰذا جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ دنیا میں ایک امتحان میں ناکامی اگلے امتحان میں کامیابی کے لیے ہمت بندھاتی ہے، مگر اخروی امتحان میں ناکامی جہنم کی آگ کا شکار بنا دے گی۔ دنیا میں بندہ ایک بار ناکام ہوتا ہے تو اسے دوسری مرتبہ ایک سبجیکٹ میں، ایک مضمون میں ناکام ہوتا ہے تو اسے اگلے سال ضمنی امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر اخروی امتحان میں چونکہ صرف ایک ہی بار موقع دیا جاتا ہے، لہٰذا ناکامی کی صورت میں جہنم کی آگ کا شکار ہونے والے بدقسمت لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جنت کی سرمدی نعمتیں پانے میں کامیاب ضرور ہوں گے، مگر اپنی نافرمانیوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد، اور اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے ویورز، سنا آپ نے کہ کس طرح سے ہم دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ تو عارضی امتحان ہے، یہ دنیا ہے 4 دن کی، اور آخرت تو برسوں برس کی ہے، لیکن وہاں کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہمیں 1 منٹ کا بھی بھروسہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں کب ہمارا دم ٹوٹ جائے، ہمارے سانس کی یہ مالا ٹوٹ جائے، اب موت ہمیں گلے لگا لے اور ہمارا نام ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ جائے۔ اور میرے پیارے ویورز، آئیے ہم کوشش کریں گے، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آخرت کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس میں سب سے پہلا فرض ہم پر نماز ہے۔ ایمان کے بعد ہمارا فرض نماز ہے۔ نماز پڑھیے، اپنے والدین کو خوش کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، نیکیوں بھرے کام کیجیے، اچھے کام کیجیے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھیے، اپنی سوچ، اپنے کردار کو اچھا رکھیے، اچھا سوچیے انشاءاللہ عز و جل، اور محنت کے ساتھ کام کیجیے، لگن کے ساتھ آپ جو بھی محنت کریں گے اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل میں اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔